بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک استانی اپنے اسکول سے گھر آئی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کاغذات لائی تھی جو کہ دراصل مضامین تھے۔ یہ بچوں کا ہوم ورک تھا کہ بچے میری خواہش اس عنوان کے تحت ایک مضمون لکھ کر لائیں۔ آج اسے ان پرچوں کو جانچنا تھا۔ عشائیہ کی بعد اس نے جانچنا شروع کیا کہ اچانک استانی رونے لگی، کیونکہ وہاں تو ایک استانی اپنے اسکول سے گھر آئی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کاغذات لائی۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کام اسکول میں نپٹا نہ پائی تھی، اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ بچوں کا ہوم ورک گھر میں ہی جا کر چیک کیا جائے۔ عشائیہ کے بعد اس نے جانچنا شروع کیا اور اس کے شوہر قریب ہی اپنے اسمارٹ فون پر اپنا پسندیدہ کھیل کینڈی کرش ساگا کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ آخری پرچہ پڑھتے ہی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کو سن کر اس کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی اور پوچھا کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، کل میں نے بچوں کو میری خواہش اس عنوان پر مضمون لکھنے کا ہوم ورک دیا تھا، وہی جانچ رہی تھی۔ اس آخری مضمون نے مجھے اتنا متاثر کیا، میں بے تحاشا رونے لگی۔ اس کا شوہر بھی متجسس ہو گیا۔ اس نے پوچھا کیا مضمون ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس استانی نے کہا، سنیے، میری خواہش ہے کہ میں ایک اسمارٹ فون بن جاؤں۔ میرے والدین اسمارٹ فون کو بہت چاہتے ہیں، وہ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ میں بھی بھول جاتا ہوں۔ جب میرے والد آفس سے تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو ان کے پاس اسمارٹ فون کے لیے اتنا وقت ہوتا ہے، لیکن میرے لیے کوئی وقت نہیں۔ جب میرے والدین کام کرتے ہیں اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فوراً فون اٹھا لیتے ہیں، جبکہ میں کتنا ہی روؤں میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ اپنے اسمارٹ فون پر کھیل کھیلتے ہیں، میرے ساتھ کوئی بھی کھیل نہیں کھیلتے۔ جب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو میری کوئی بات، میری کوئی خواہش نہیں سنتے، ہوا میں کتنی ہی ضروری بات کیوں نہ کر رہا ہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ میں بھی ایک اسمارٹ فون بنوں۔ یہ سنتے ہی شوہر بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے بری ہوئی آواز میں پوچھا، یہ مضمون کس بچے نے لکھا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، ہمارے بیٹے نے۔ اس کہانی کا مقصد یہ بتانا ہے، آلات مفید ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں اپنے پیاروں سے دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بچے اپنے معاشرے میں جیتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں اور اس کے اثرات قبول کرتے ہیں، ہمارے کاموں کو اپنے ذہن پر نقش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر انتہائی توجہ دینی چاہیے۔ اپنی اولاد کو پیار اور محبت دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو پیار کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، میرے 7 بچے ہیں، میں نے آج تک کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ تو رسول نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔